ہزاروں سال پہلے ملک یمن کے آس پاس ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کو سبا کہتے تھے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ یہاں کے لوگ بہت ساری نعمتوں سے مالا مال تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ یہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب قوم سبا کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے تخت سنبھالا۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت عقل مند اور قابل عورت تھی۔ ملکہ سبا نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں کی تجارت کا مرکز قوم سبا تھی، مگر اسی زمانے میں ایک عظیم بادشاہ بھی تھا جس کی طاقت اور جاہ و جلال کا ڈنکا مشرق سے مغرب تک بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، جانوروں اور چرند پرند پر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی تھی۔ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ نمل آیت نمبر 20 کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو سب جانور چرند پرند حاضر تھے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ نمل آیت نمبر 21 کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی مناسب وجہ نہ بتائی تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا تو پوچھا گیا، ہدہد تم کہاں تھے؟ ہدہد نے نہایت ادب اور احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک کر رہے تھے، جہاں پہ لوگ سورج اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی رانی، جسے وہ ملکہ بلقیس کہتے ہیں، وہ ایک بہت قیمتی ہیروں سے بنے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ قوم شرک کرنے سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ ان کا رد عمل کیسا ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور قوم سبا کی طرف روانہ ہو گیا۔ خط کچھ یوں تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت اور پیروی کرے، اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ کی گود میں گرایا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں 12,000 کے قریب سردار موجود تھے۔ سرداروں نے جب خط پڑھا تو ملکہ سے کہا کہ اس خط کا سخت جواب دینا ہوگا، مگر ملکہ بہت عقل مند عورت تھی۔ اس نے سرداروں کو سمجھایا کہ خط کی تحریر سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، تو پھر میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ پھر وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ہمارے شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، وزیروں کی کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، داخلی راستوں پر عجیب و خلقت کے جانور کھڑے کر دیے جائیں، دربار کو ہیروں سے سجا دیا جائے۔ دوسری طرف ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد ملکہ سبا کا سامان لے کر دربار میں پہنچے تو بہت شرمندہ ہوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ اب آپ لوگ اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور ملکہ بلقیس سے کہنا کہ انتظار کرو، ہم بہت بڑا لشکر لے کر آئیں گے۔ قاصدوں نے واپس آ کر ملکہ سبا کو پیغام پہنچایا تو ملکہ سمجھ گئی کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا
ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ کا پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک بہت بڑے دیو نے کہا کہ یہ دربار ختم ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت اٹھا کر لانے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ پھر اسی دربار میں موجود ایک شخص نے کہا کہ میں ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، تو میرا اللہ بے نیاز ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ تخت قیمتی موتیوں، زمرد اور یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر دی۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ سبا نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے اور ہم تو پہلے ہی مطیع اور فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ سبا جب محل میں داخل ہوئی تو ملکہ نے سمجھا کہ پانی بھرا ہوا ہے اور اس نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ، پانی اوپر نہیں ہے بلکہ یہ شیشے کے نیچے ہے۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پڑے اپنے تخت کو بار بار دیکھنے لگی تو ملکہ بلقیس بول اٹھی، میں سورج کی پوجا کر کے خود پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام جہانوں کے پروردگار کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے ساتھ نکاح کر کے ان کو اپنی ازواج میں شامل کر لیا اور اس کے بعد انہیں یمن واپس جانے کی اجازت دی اور اس طرح وہ یمن پر حکومت کرتی رہیں۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ فی امان اللہ۔